حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال مبارک کے تقریباً 10 یوم کے بعد ایک عربی بیابان سے چل کر مسجد نبوی کے دروازے پر آیا۔ اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ صحابہ کرام جو وہاں موجود تھے انہیں سلام کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک پر غم کا اظہار کرنے کے بعد پوچھا کہ تم لوگوں میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوا، آپ کو سلام کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا وعلیکم السلام یا مظہر۔ یہ سن کر وہ حیران ہو گیا۔ عرابی نے کہا کہ آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ حضرت علی نے فرمایا مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے اور تمہارے حال کی کیفیت مجھے دکھائی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو تمہارے بارے میں سنا ہے تم سے بیان کر دوں۔ عرابی نے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا علی بن ابی طالب، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ذات بھائی ہوں۔ عرابی نے کہا کہ الحمدللہ۔ حضرت علی نے فرمایا تم عرب کے ایک مرد ہو، تمہارا نام مظہر ہے اور تم نے اپنی قوم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خبر دی تھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاف جمیلہ میں تم نے قوم کو یہ کہا تھا تہامہ میں ایک آدمی کھڑا ہوگا جس کے رخسار چاند سے زیادہ منور، گفتگو شہد سے زیادہ میٹھی، اور جو شخص اس کی پیروی کرے گا وہ نجات حاصل کرے گا، مساکینوں اور یتیموں کا والی ہوگا، کھچر پر سوار ہوگا، اپنے جوتے خود پیوند لگائے گا، شراب نوشی اور زنا کو حرام قرار دے گا، ناحق قتل اور سود سے منع کرے گا، وہ آخری نبی ہوگا، نماز پنجگانہ ادا کریں گے، رمضان کے روزے رکھیں گے، حج بیت اللہ کریں گے۔ اے گروہ اس پر ایمان لے آؤ، اس کی تصدیق کرو، اور جب تم نے اس امر کی طرف انہیں رہنمائی کی تو انہوں نے تیرے ساتھ ظلم و ستم کیا اور تجھے قید میں ڈال دیا۔ پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تیری قوم کو سیلاب سے ہلاک کر دیا گیا اور تجھے قید خانے سے خلاصی حاصل ہو گئی۔ اس کے بعد تیرے کانوں میں غیب سے آواز آن پہنچی کہ اے مظہر، بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے اور تو ان کے صحابہ کرام میں سے ہے۔ مدینہ کی طرف جا، ان کے روضہ انور کی زیارت کر، اور اس طرح تو منازل طے کر کے اب یہاں آن پہنچا ہے۔ عرابی نے یہ ساری باتیں سنی تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا کہ اے علی، آپ کو اس واقعے کی خبر کیسے ہوئی؟ حضرت علی نے فرمایا مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے اور فرمایا کہ میرے وصال کے بعد مظہر میری قبر پر آئے گا، تم جب اس سے ملو گے تو میرا سلام اسے پہنچا دینا۔ مظہر نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلام کی خوشخبری سنی تو خوشی سے آگے بڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کا بوسہ دیا۔ اس کے بعد اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میں نے آپ سے کچھ سوال کرنے ہیں، آپ مجھے ان سوالات کے جواب دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم سوالات کرو۔ چنانچہ مظہر نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سوال کیے وہ کون سا جانور ہے جس کا باپ اور ماں نہیں؟ نمبر 2، وہ کون سی مادہ ہے جو بغیر ماں باپ کے موجود ہوئی ہو؟ نمبر 3، ایسا رسول جو نہ جن ہو نہ انسان ہو اور نہ ہی فرشتوں میں سے ہو، چپائیوں اور درندوں میں سے بھی نہ ہو۔ نمبر 4، ایسی قبر جس نے قبر والے کو بھی سیر کرائی ہو۔ نمبر 5، ایسا حیوان جس نے اپنے ساتھیوں کو ڈرایا ہو۔ نمبر 6، ایسا جسم جس نے ایک بار کھایا پھر کبھی نہیں کھایا۔ نمبر 7، زمین کا ایسا حصہ جہاں ایک بار سورج چمکا اور پھر آج تک نہیں چمکا اور قیامت تک نہیں چمکے گا۔ نمبر 8، ایسا پتھر جس سے زندہ کی پیدائش ہو۔ نمبر 9، وہ عورت جس سے 3 ساتھ میں لڑکے کی ولادت ہوئی ہو۔ نمبر 10، 2 ساکن جو حرکت نہیں کرتے۔ نمبر 11، 2 متحرک جو ساکن نہیں ہوتے۔ 2 دوست جو دشمن نہیں ہوتے۔ 2 دشمن
جو دوست نہیں ہوتے۔ شے کیا ہے؟ لا شے کیا ہے؟ رحم میں سب سے پہلے کس عضو کی شکل بنتی ہے؟ قبر میں سب سے آخر میں کون سی چیز فنا ہوتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تمام سوالوں کے بڑے تفصیل سے جواب دیے۔ آپ نے فرمایا کہ جس نر کے بارے میں تم نے سوال کیا ہے، جس کے ماں باپ نہیں، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ وہ مادہ جو بغیر ماں کے پیدا ہوئی، وہ حضرت حوا ہیں، اور وہ نر جن کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اور وہ رسول جو جنات، انسانوں اور فرشتوں میں سے نہیں تھا، وہ قوا تھا جسے اللہ تعالیٰ نے قابیل کی تعلیم کے لیے بھیجا تھا۔ اور وہ قبر جس نے صاحب قبر کو اپنے ساتھ سیر کروائی تھی، وہ مچھلی تھی جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں 3 دن تک رکھا اور سمندر کے طرف و جانب پھرتی رہی۔ اور وہ حیوان جس نے اپنے ساتھیوں کو ڈرایا تھا، وہ چوئنٹی تھی جو خوراک کی تلاش کے لیے باہر نکلی تھی۔ دوسری چوئنٹیاں ایک ستون پر چڑھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر سر پر تھا۔ اس چوئنٹی نے اپنی قوم سے کہا کہ خبردار، تمہارے گزرنے سے مٹی نہ گرے، اللہ تعالیٰ کا پیغمبر تم سے تکلیف اٹھائے گا۔ اور وہ جسم جس نے ایک مرتبہ کھایا پیا نہیں اور قیامت تک نہیں کھائے گا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک ہے جس نے جادوگروں کے جادو کو ایک لقمے میں ختم کر ڈالا۔ اور وہ زمین کا ٹکڑا جہاں ایک مرتبہ سے زیادہ سورج نہیں چمکا، وہ دریائے نیل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اسے پھاڑا اور اس کی گہرائی کی زمین دکھائی دینے لگی۔ سورج اس پر چمکا، چنانچہ اس کے نیچے سے غبار اٹھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے جانے کے بعد وہ پھر مل گیا اور اپنی سابقہ حالت میں آ گیا۔ اور وہ 2 متحرک جو کبھی بھی ساکن نہیں ہوتے، وہ چاند اور سورج ہیں۔ اور وہ 2 دشمن جو کبھی دوست نہیں ہوتے، وہ موت اور زندگی ہیں۔ شے مومن ہے اور لا شے کافر ہے۔ رحم میں سب سے پہلے جس عضو کی شکل بنتی ہے، وہ شہادت کی انگلی ہے۔ اور وہ عورت جس نے 3 ساتھ میں بچہ جنا، وہ حضرت مریم علیہ السلام تھیں کہ 3 ساتھ میں ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اور وہ 2 دوست جو کبھی ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے، وہ جسم اور جان ہیں۔ اور وہ 2 ساکن جو غیر متحرک ہیں، وہ زمین اور آسمان ہیں۔ اور تحریک سے یہاں مراد ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہے۔ اور وہ پتھر جس سے حیوان کی ولادت ہوئی، وہ پتھر وہ تھا جس سے حضرت صالح کی اونٹنی پیدا ہوئی۔ اور قبر میں سب سے آخر میں جو چیز فنا ہوتی ہے، وہ انسان کے سر کی ہڈی ہے۔ جب مضر نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے سوالوں کے تفصیلی جواب سنے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک پر بوسہ دے دیا۔